ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے اس بات کی مشق کی، اور واقعی ہم نے دیکھا حضرت والا کو اس طرح کہ مدتوں اس بات کی مشق کی کہ کسی بھی شخص کو نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ ہم نے حضرت کو دیکھا ہمیشہ جب بات فرماتے تو نیچے نگاہ، بیان کے وقت بعض اوقات نظر اٹھ جاتی تھی، لیکن عام طور سے جب گفتگو ان سے کرتے چاہے ہم لوگ حضرت والے نیچے نگاہ ہوتے، کہنا میں نے مدتوں عادت ڈالی ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو سامنے نگاہ نیچی رکھ کر ہی بات کریں گے، اور نظر بھر کے کسی کو دیکھا ہی نہیں آج تک۔ یہ مشق کی مدتوں، اور ہم نے حضرت والا کو اسی طرح پایا۔ تو فرماتے ہیں کہ الحمدللہ، یہ فرماتے تھے کہ حضرت شیخ کی برکت سے اور ان کی دعاؤں سے فرمایا کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ دل پتھر ہو گیا، دل پتھر ہو گیا کہ الحمدللہ کوئی غلط خیال دل میں آتا بھی نہیں۔ تو غض بصر کی یہ برکات ہے۔ سب سے پہلا کام اس بات کی عادت ہے، نگاہ نیچی رکھیں، چلتے ہوئے پھرتے ہوئے آتے ہوئے جاتے ہوئے بات کرتے ہوئے نگاہ نیچی رکھو۔ ایک تو یہ، دوسرا عزم، میں نے عرض کیا عزم صمیم، پکا ارادہ، کہ پکا ارادہ کرو کہ چاہے کچھ ہو جائے یہ نگاہ غلط جگہ پر نہیں استعمال ہو۔ اور پھر تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے، آنکھ بہک جائے، تو فوراً استغفار، فوراً توبہ کی طرف رجوع، تاخیر نہ ہو، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دی۔ اس کی عادت ڈالو۔ جب آدمی دیکھو دنیا کے اندر کوئی کام بھی تھوڑی سی محنت کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی کام بھی محنت کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اگر اس بات کی اہمیت ہے، دل کی اہمیت، دین کی اہمیت ہے، اور اس بات کی اہمیت ہے کہ اللہ کی دی ہوئی یہ مشینیں صحیح جگہ استعمال ہو، تو پھر یہ محنت تو کرنی پڑے گی۔ آرزویں خون ہو یا حسرتیں برباد ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے، یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ جو کچھ بھی ہو اے اللہ اس کو آپ کے قابل بنانا ہے۔ تو اس کے لیے، اور بھائی ایک بڑی بہترین دعا ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، کثرت سے مانگا کرو، اللہم اجعل ہمتی ہوایا فیما تحب و ترضی۔ یوں ہے پوری دعا کہ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک وجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضی۔ پیغمبر ہی مانگ سکتا ہے کہ اے اللہ میرے دل کے وساوس، میرے دل کے وسوسے، میرے دل کے خیالات، ان کو بنا دیجئے کہ وہ آپ کی خشیت اور آپ کی یاد کے خیالات بن جائیں۔ یعنی دل میں خیالات جو آئیں اے اللہ وہ آپ ہی کے آئیں، آپ کی خشیت کے خیالات آئیں، آپ کے ذکر کے خیالات آئیں، آپ کی یاد کے خیالات آئیں۔ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اے اللہ میرے دل کے وسوسوں کو بنا دیجئے کہ وہ آپ کی خشیت کے ہوں، آپ کے ذکر کے ہوں، اور وجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضی، اور اے اللہ میرے دل کی خواہشات اور میرے ارادوں کو انہی چیزوں کی طرف مائل کر دیجئے جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کو پسند ہے، وہی خیالات میرے دل میں آئیں جو آپ کی رضا کے مطابق ہیں، جو آپ کو محبوب ہیں۔ عربی میں نہ آئے تو اردو میں مانگ لیا کرو، اے اللہ میرے دل کے خیالات کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال دیجئے، میرے خیالات آپ کے ذکر کے اوپر مشتمل ہوں، آپ کی خشیت پر مشتمل ہوں، اور میرے ارادوں کو اپنی رضا کے تابع بنا دیجئے، اپنی مرضی کے تابع بنا دیجئے۔ یہ دعا مانگو۔
اور اللہم انی اعوذ بک من خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے اللہ میری آنکھوں کو میں پناہ مانگتا ہوں آنکھوں کی خیانت سے اور دل کے چھپی ہوئی غلط باتوں سے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں۔